سعودیہ عرب کے شہر مدینہ میں واقع مسجد نبوی دنیا میں مسلمانوں کا دوسرا مقدس ترین مقام ہے اور اسے پیغمبر اسلام کی زندگی میں ہیڈ کوارٹر کی حیثیت حاصل تھی۔ اسلامی روایات کے مطابق مسجد نبوی میں ادا کی گئی نماز کا ثواب مکہ میں خانہ کعبہ والی مسجد الحرام کے علاوہ کسی بھی دیگر مسجد میں ادا کی گئی نماز کے مقابلے میں ہزاروں گنا زیادہ ہے۔ پیغمبر اسلام نے یہ مسجد مکہ سے اس وقت یثرب کہلائے جانے والے شہر مدینہ ہجرت کرنے کے بعد تعمیر کروائی اور مسجد قباء کے بعد مدینہ میں تعمیر کی جانے والی یہ دوسری مسجد تھی۔ مکہ میں موجود مسجد الحرام یا مدینہ کی مسجد دونوں مقامات مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں سعودیہ عرب کے شاہ فہد کے دور میں ان دونوں اہم مساجد کی توسیع اور تعمیر نو کے ڈیزائن بنانے والا کون تھا؟ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کی وسعت کے منصوبے کے تحت تعمیر نو اور ان کے ڈیزائن بنانے والے شخص کمال محمد اسماعیل ہیں، جو سن 1908 میں پیدا ہوئے۔ وہ مصر کے ہائی اسکول اور بعد ازاں رائل کالج آف انجینئرنگ سے گریجویشن کرنے والے سب سے کم عمر طالب علم تھے۔ کمال محمد رائل کالج سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اسلامی فن تعمیر کی تعلیم حاصل کرنے یورپ گئے اور وہاں سے انہوں نے اسلامی فن تعمیر میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ وہ پہلے انجینئر تھے جنہوں نے حرمین شریفین کے مجموعی ڈیزائن توسیع کے منصوبے کی تعمیر نو کا چارج سنبھالا۔ ڈاکٹر اسماعیل کو شاہ فہد نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی مساجد کی توسیع منصوبے کی نگرانی اور ڈیزائن کرنے کو کہا تھا۔ محمد کمال نے الیکٹرک گنبد، سنگ مرمر کے ٹھنڈے فرش اور فرش کو ڈھانپنے والی بڑی بڑی چھتریوں کو متعارف کرانے کے لیے اپنے تجربے کا استعمال کیا۔ یہ آرکیٹیکچرل ڈیزائن منفرد تھا جس نے سعودیہ عرب کے گرم موسم میں لاکھوں عازمین حج کو راحت فراہم کی۔ اسلامی فن تعمیر میں مہارت اور وسیع تجربہ رکھنے کے باوجود انہوں نے مسلمانوں کے سب سے مقدس مقامات کی توسیع کے منصوبے اور ڈیزائن کے لیے کام کرتے ہوئے 1 روپیہ بھی بطور معاوضہ لینے سے انکار کیا تھا۔ سعودیہ عرب کے بادشاہ شاہ فہد اور مسجد الحرام اور مسجد نبوی کی توسیع کے لیے کام کرنے والی تعمیراتی سعودیہ عرب کی بڑی کمپنی بن لادن کی طرف سے انہیں اس مشکل اور طویل کام کا معاوضہ ادا کرنے کی کوششوں کے باوجود انہوں نے اپنے انجینئرنگ ڈیزائن اور تعمیراتی نگرانی کے لیے کوئی رقم بھی وصول نہیں کی۔ انہیں جب حکام کی جانب سے اس کام کے عوض معاوضہ لینے کا کہا گیا تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ میں دنیا کے مقدس ترین مقامات پر اپنے کام کے پیسے کیوں لوں؟ میں روز قیامت خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ انہوں نے اپنی نجی زندگی میں زیادہ تر وقت عبادت میں گزارا۔ جب انہوں نے مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے ڈیزائن اور تعمیر نو کے معاہدے پر دستخط کیے تو اس وقت ان کی عمر 80 سال سے زیادہ تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی پوری زندگی مقدس مقامات پر کام کرتے ہوئے گزاری۔ کمال محمد اسماعیل نے 44 سال کی عمر تک شادی نہیں کی تھی۔ ان کی بیوی نے مرنے سے پہلے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ کمال محمد نے اپنی زندگی کو عبادت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ انہوں نے 100 سال سے زیادہ عمر پائی اور ان کی وفات سن 2008 میں ہوئی۔ چھتریوں کے جدید استعمال نے حجاجین کو جسمانی راحت بھی پہنچائی۔ اگر آپ کو ان مقدس مقامات کی زیارت نصیب ہوئی ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سعودیہ عرب میں اگرچہ گرمی بہت ہے لیکن مسجد الحرام کا فرش ٹھنڈا ہے اور اس کی فرش کے ٹھنڈے ہونے کی وجہ عمارت میں استعمال ہونے والا سفید سنگ مرمر ہے۔ ڈاکٹر کمال نے اس منصوبے کے لیے یونان جا کر یہ نیاب سنگ مرمر خریدا تھا
یہ اپنی غیر معمولی چمک اور سفید رنگ کے لیے جانا جاتا ہے اور گرم گھروں کو ٹھنڈا کرنے میں مدد کرتا ہے۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہوئی تو سعودیہ عرب کے بادشاہ نے ڈاکٹر کمال سے کہا تھا کہ وہ سفید سنگ مرمر کا استعمال کریں۔ ہر سال حج اور عمرہ کے فرائض ادا کرنے کے لیے آنے والے عازمین کی بڑھتی ہوئی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے ان مساجد کی توسیع کی گئی تھی۔